ایک پروفیسر صاحب نے کلاس کے اختتام پر طالب علموں سے کہا، کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لے کر آئے۔ اگلے دن جب طلبہ تھیلا اور ٹماٹر لے کر گئے تو پروفیسر نے کہا، اب ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے کبھی معاف نہیں کیا ایک ایک ٹماٹر چن لے اور اس ٹماٹر پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال دیں۔ سب طلبہ نے ایسا ہی کیا۔ پروفیسر صاحب نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے اچھے خاصے بھاری ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے کہا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، رات کو سوتے وقت بھی اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز پر برابر میں رکھیں۔ 2 دن آپ کی چھٹی ہے، اس کے بعد جب کالج آئیں تو ان تھیلوں کو ساتھ لے کر آئیں گے اور بتائیں گے آپ نے کیا سبق سیکھا۔ اب ہوا ایسا کہ 2 دن بعد جب سب طالب علم کالج آئے تو ان کے چہرے پر پشیمانی اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پروفیسر کے کچھ پوچھنے سے قبل سب طلبہ نے یک زباں ہو کر کہا، سر 1 دن بعد ہی تھیلے کو ساتھ گھسیٹتے پھرنا ایک آزار ہو گیا تھا۔ قدرتی طور پر 1 دن بعد ہی ٹماٹر پلپل اور بدبودار ہو گئے۔ تعفن نے مزید پریشان کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم تھیلے چھوڑ آئے اور بہت زیادہ ہمیں مشکلات سامنے آ رہی تھی۔ پروفیسر صاحب بس مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے کہا، اس ایکسرسائز سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ سب طلبہ خاموش رہے۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا، اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں اور ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی قیمت کیا چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا کسی پر احسان کرنا ہوتا ہے، اس شخص کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اس وقت تک کسی کا کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے آپ اپنا خود خون جلا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن میں بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے، اس لیے سوچئے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ آج کل کے نوجوان کچھ زیادہ ہی تیش میں آ جاتے ہیں اور وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، پھر دل میں بات رکھ کر ساتھی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس لیے بات کو جتنا جلد ختم کر دیں اتنا ہی بہتر ہوگا، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ سوچیں گے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، دوسرے ہمیں معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ پروفیسر صاحب نے کلاس پر نظر ڈالی، طلبہ کے چہروں پر پشیمانی صاف نظر آ رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، میری بھی کسی بات سے کسی جملے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سن کر تمام طلبہ کھڑے ہو گئے اور نہایت ادب سے کہا، سر آپ نے ہمیں جینے کا ایک نیا سبق پڑھایا ہے، یہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہو گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ پروفیسر صاحب مسکراتے ہوئے کلاس روم سے یہ کہتے ہوئے گئے کہ میرے بچوں، تم نے آج میرا دل بہت خوش کر دیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ نہ صرف ایک کہانی ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں روزمرہ ہونے والے عام سی چیزیں ہو گئی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے باطن میں کتنی زیادہ بدبو پھیلائے ہوئے ہیں، ہم کتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہم اس کیچڑ میں، اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو ہی نہیں رہا، بس ہم اندر ہی اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ اسے کیسے نقصان دینا ہے، اسے کیسے ہم پریشان کر سکتے ہیں، اس کی زندگی اتنی اچھی کیسے چل رہی ہے، اس نے ہمیں تکلیف دی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ معاف کرنا سیکھ جائیں، جب آپ معاف کریں گے نا تو رب آپ کو معاف کرنا شروع کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی زندگی پر اس بات کو امپلیمنٹ ضرور کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب کو معاف اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔